السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قواعد النحو جز اول سبق نمبر 2، مفرد اور مرکب۔ آج کے سبق میں ہم مفرد اور مرکب کے بارے میں پڑھیں گے۔ حروف ہجا پر مشتمل۔ سب سے پہلے یہ لفظ کی تعریف کرتے ہیں۔ لفظ کیا ہے؟ یہ اس کی تعریف ہے، اس کو اچھی طرح ازبر کر لیں۔ حروف ہجا جو ہوتے ہیں، حروف ہجا پر مشتمل وہ آواز جو انسان کے منہ سے نکلے۔ تو انسان اپنی زبان منہ سے جو بھی لفظ آواز نکالتا ہے اسے لفظ کہتے ہیں۔ لفظ کا لفظی معنی ہے پھینکنا۔ تو اپنے منہ سے جو آواز کی صورت میں ہم باہر پھینک رہے ہوتے ہیں، وہ جس طرح کی بھی ہو، ایک ہو کئی ہوں، ٹھیک ہے؟ تو اس کی دو قسمیں ہیں، با معنی اور بے معنی۔ جو بھی ہم اپنی زبان سے اور اپنے منہ سے ہم باہر آواز کی صورت میں نکالتے ہیں، تو اس کی دو صورتیں ہوں گی، یا اس کا کوئی معنی ہوگا یا معنی نہیں ہوگا۔ با معنی جس کا معنی ہو، بے معنی جس کا کوئی معنی نہ ہو۔ با معنی لفظ کو موضوع کہتے ہیں۔ تو با معنی کو موضوع، جیسے زیدن، اب یہ لفظ موضوع ہے، موضوع لفظ موضوع۔ بے معنی کو محمل کہتے ہیں، جیسے کہیں آپ زید دیز، تو زید کا الٹ بول دے دیز، زید دیز۔ اس کی زیادہ آسان مثال جو ہم کہتے ہیں روٹی شوٹی، پانی تانی۔ پانی کا تو معنی ہے تانی، چائے شائے، چائے وائے۔ چائے کا تو معنی ہے، لیکن شائے جو ساتھ بولتے ہیں وہ ویسے ہی بے معنی محمل ہوتا ہے۔ بامعنی لفظ جو ہوتا ہے اس کی دو قسمیں ہیں، جس کا معنی ہے ہم زبان سے ادا کر رہے ہیں، منہ سے بول رہے ہیں، تو یا وہ مفرد ہوگا یا مرکب ہوگا۔ مفرد کا معنی ایک اور مرکب کا معنی جڑے ہوئے، کئی آپس میں جڑے ہوئے۔ مفرد کی پہلے تعریف ہوگی اور پھر مرکب کی۔ مفرد کو کلمہ بھی کہتے ہیں۔ اب آپ سے کوئی مفرد کی تعریف بولے تو آپ نے یہ سنانی ہے، مرکب کی بولے تو آپ نے پھر بھی کلمہ کی بولے تو پھر بھی یہ سنانی ہے، مفرد اور کلمہ۔ کلمہ کی تعریف، لفظ وضع لمعنی مفرد، لفظ ایسا لفظ وضع جو وضع کیا گیا، جو بنایا گیا ہو، لمعنی مفرد ایک معنی کے لیے۔ کلمہ وہ لفظ ہے جو مفرد معنی کے لیے وضع کیا گیا ہو، تو جس کا ایک معنی ہوتا ہے وہ کلمہ ہوتا ہے۔ خالد اس کا ایک معنی ہے، ٹھیک ہے؟ نصرہ تو فی، تو یہ سارا خالد اسم، نصرہ فعل، فی حرف ہو گیا، اسم فعل حرف آ گئی، یہی قسمیں آ گئی۔ کلمہ کی اقسام، کلمہ کی 3 اقسام ہیں، اسم فعل حرف۔ تو ابھی آگے اسم فعل حرف کی تعریف ہوگی، اس کے بعد مرکب کی تعریف ہوگی۔ تو اسم وہ کلمہ جو اپنے معنی پر بذات خود دلالت کرے اور اس میں کوئی زمانہ نہ پایا جائے، مثلا محمد، احمد، زینب اور القمر، ولدن۔ تو یہ سارے اپنے معنی خود بتا رہے ہیں۔ کہیں پر ایک لفظ لکھا ہوا ہو، قمر لکھا ہوا ہو، قمر، تو سبھی کے ذہن میں آ جائے گا چاند، اور اس میں کوئی زمانہ نہیں ہوتا، نہ ماضی، نہ حال، نہ مستقبل، تو اس کا ایک معنی ہوتا ہے، زمانہ نہیں ہوتا۔ اور نیچے جو فعل آ رہا ہے اس کا معنی بھی اور زمانہ بھی۔ فعل وہ کلمہ ہے جو اپنے معنی پر بذات خود دلالت کرے۔ اوپر بھی یہی تعریف تھی، جو اپنے معنی پر بذات خود دلالت کرے، تو گویا یہ دونوں کی ایک ہی تعریف ہے اتنی۔ ادھر تھا زمانہ نہ ہو، اور ادھر ہے زمانہ بھی پایا جائے، اور اس میں تینوں زمانوں میں سے کوئی زمانہ بھی پایا جائے، اس کو بھی یاد کر لیں۔ فعل وہ کلمہ ہے جو اپنے معنی پر بذات خود دلالت کرے اور اس میں تینوں زمانوں میں سے کوئی زمانہ بھی پایا جائے، جیسے نصارہ، اس نے مدد کی، ینصر وہ مدد کرتا ہے یا کرے گا، زمانہ حال مستقبل۔ انصر تو ایک مرد مدد کر۔ اب میں کہتا ہوں تم کھڑے ہو جاؤ، تو اب آپ سے ایک کام کرنے کا مطالبہ کیا جا رہا ہے جو تم میرے بات کرنے کے بعد زمانہ مستقبل میں کرو گے۔ زمانہ مستقبل اس میں ہوتا ہے، آگے بھی اس کی بات ہے کی۔ حرف جو اپنے معنی پر معنی جملے میں واقع ہوئے بغیر نہ بتا سکے۔ اوپر تھا اپنے معنی بذات خود بتا دے، اپنے معنی بذات خود بتا دے، ان دونوں میں۔ ادھر اپنے معنی جملے میں واقع ہوئے بغیر نہ بتا سکے، حرف جو ہوتا ہے۔
مثلا یہ جو من ہے، تو من اپنے معنی جملے میں واقع ہوئے بغیر نہیں بتا سکتا، لیکن آپ کہہ سکتے ہیں جی ہمیں تو من کا معنی آتا ہے سے، یہ معنی نہیں ہے، یہ آپ نے دوسری لغت میں اس کو کر دیا ہے۔ اب میں اگر کہتا ہوں سے کا معنی بتاؤ، تو سے کا معنی جب تک جملے میں واقع نہیں ہوگا سے کا معنی واضح نہیں ہوگا، جبکہ اوپر ہم نے مثال قمر پڑھی، چاند، تو واضح ہے چاند قمر۔ تو سے جب تک جملے میں واقع نہیں ہوگا تو اس کا معنی واضح نہیں ہوگا۔ میں جو ہے وہ مکہ سے مدینہ گیا، تو اب سے کا مطلب سمجھ آئے گا کیا ہو رہا ہے، میرے کام کی ابتدا وہاں جگہ اس جگہ سے ہوگی۔ ہر وہ کلمہ جو اپنے معنی جملے میں واقع ہوئے بغیر نہ بتا سکے، اور اس میں تینوں زمانوں میں سے کوئی زمانہ نہ پایا جائے، جیسے من الافی ہے تو زمانہ بھی نہ ہو اور اپنے معنی بھی نہ بتا سکے جملے میں واقع ہوئے بغیر۔ جملے میں واقع ہوگا پھر معنی واضح ہوگا، وگرنہ نہیں۔ تو یہ مفرد اور مفرد کی تین اقسام، اسم فعل حرف، ان کی تعریفات بھی ہوگی، اور اس کے بعد ہے مرکب۔ مرکب کے لفظ پر ہم اگر غور کرتے ہیں، مرکب جوڑا ہوا، جیسے اینٹوں کو جوڑ دیں، دو اینٹوں کو، کئی کو، دو کلمات کو، کئی کلمات کو، ما یترکب جو جڑا ہو، من کلمتین دو کلمات، دو کلموں سے، او اکثر یا اس سے زیادہ، مرکب وہ کلمہ ہے جو دو یا دو سے زیادہ کلموں سے مل کر بنے۔ تو جوڑا گیا ہوتا ہے، دو کلموں کو جوڑ لیں، 3 4 5۔ اب جو آپ یہ جوڑیں گے تو کچھ سے بات مکمل ہو جاتی ہے اور کچھ کے بھی مکمل نہیں ہوتی۔ مرکب کی اقسام، مرکب کی دو اقسام ہیں، مرکب مفید اور مرکب غیر مفید۔ مرکب مفید جس میں فائدہ پورا ہو جائے، اور مرکب غیر مفید جس میں ابھی فائدہ پورا نہ ہو، جو بات پوری ابھی نہ ہو، نیچے ان کی تعریفات بھی آ رہی ہیں۔ تو اوپر ہم نے مفرد اور اس کی تین اقسام، اسم فعل حرف، ان کی تعریفات پڑھی۔ تو ابھی مرکب اور اس کی دو اقسام، مرکب مفید اور مرکب غیر مفید، تو ان کی تعریفات آپ کے سامنے آ رہی ہیں۔ مرکب مفید، مرکب مفید، مفید کے اوپر اگر آپ غور کریں، مفید فائدہ دینے والا۔ مرکب مفید وہ ہے کہ جب بات کرنے والا بات کر کے خاموش ہو جائے، جب بات کرنے والا بات کر کے خاموش ہو جائے تو سننے والے کو کسی واقعے کی خبر یا کسی چیز کی طلب معلوم ہو، کسی واقعے کی خبر یا کسی چیز کی طلب معلوم ہو، مطالبہ۔ واللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اس سے ایک خبر معلوم ہوئی ہے، کیا معلوم ہوا ہے؟ ایک خبر معلوم ہو گئی ہے کہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ واقیم الصلاۃ لذکری، میری یاد کے لیے نماز قائم کر، اس میں طلب مطالبہ ہو رہا ہے کہ یہ کام کر۔ تو مرکب مفید کو جملہ، کلام، مرکب تام، مرکب اسنادی، یہ سارے اس کے نام ہیں، کس کے؟ مرکب مفید کے۔ مرکب مفید، جملہ، کلام، مرکب تام، مرکب اسنادی، 1 2 3 4 5 نام ہو گئے ہیں مرکب مفید کے۔ جی آگے ہے مرکب غیر مفید۔ تو مرکب غیر مفید جو ہے وہ ہے کہ جب متکلم بات کرنے والا، جب متکلم بات کر کے خاموش ہو جائے، یعنی بات کرنے والا بات کر کے خاموش ہو جائے، تو سننے والے کو اس بات سے کسی واقعے کی خبر یا کسی چیز کی طلب معلوم نہ ہو۔ اوپر تھا معلوم ہو، اور اب یہاں پہ ہے معلوم نہ ہو، خبر یا طلب معلوم نہ ہو۔ جیسے کتاب و علی، اب یہ مرکب تو ہے، دو لفظوں کو جوڑ دیا گیا ہے، لیکن اب اس سے کوئی بات معلوم نہیں ہوتی۔ کتاب و علی، علی کی کتاب کیا ہے، اس کو گم ہو گئی ہے، نئی ہے، پرانی ہے۔ رجل عالم، عالم آدمی، کیا ہوا اس کو؟ تو اس کا دوسرا نام ہے مرکب ناقص۔ تو اوپر تھا مرکب تام، تام کا معنی پوری اور ناقص معنی ناقص۔ تو اس تعریف کو آپ یوں بھی سمجھ سکتے ہیں کہ جس میں بات پوری ہو وہ اوپر والا مرکب مفید، مرکب تام، اور جس میں بات ادھوری ہو، ناقص ہو، مرکب ناقص۔ پوری ادھوری، بات پوری، بات ادھوری۔ تو بات مکمل ہو مرکب تام، اور نامکمل ناقص ہو تو مرکب ناقص۔ تو مرکب مفید اور مرکب غیر مفید۔ آج کے سبق میں ہم نے مفرد اور مرکب کے بارے میں پڑھا، مفرد کی تعریف اور اس کی تین اقسام، اسم فعل حرف کی تعریفات